بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگ ماریا سیریز کی دوسری کہانی فرعون کی تباہی کا لاسٹ پارٹ پیش خدمت کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں لسنرز کہانی کی طرف۔ پیارے لسنرز، چوتھے حصے میں آپ نے سنا کہ کیسے سردار امبر کا راز ہنیبال کو بتا دیتا ہے اور ہنیبال امبر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا اور امبر کو وہ زیادہ عزت دینا شروع کر دیتا ہے۔ امبر سردار کے بارے میں ہنیبال کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے وہ امبر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہنیبال سردار کو غصے میں قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ہنیبال نے ملک نوبیا پر حملے کا پروگرام بنایا، لیکن اس کے ملک میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ وہاں کے بڑے بل دیوتا کے مندر کے پجاری نے انسانی قربانی کا کہا اور ہنیبال نے اجازت دے دی، اور وہاں کے پجاریوں نے ایک کسان کی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے گرفتار کر کے لے آتے ہیں، لیکن امبر اس پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں سے لڑکی کو لے کر نکل کر ملک نوبیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اب کہانی آگے۔ مندر میں پجاری لڑکی کی قربانی کے لیے بالکل تیار تھے۔ جلاد تلوار لیے کھڑا تھا۔ پجاری نے کہا کہ بڑے پجاری سے کہو کہ لڑکی کو تہہ خانے سے قربانی کے لیے لے آئے۔ کچھ پجاری بڑے پجاری کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ ان کے سامنے فرش پر بڑے پجاری کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ پجاری بھاگ کر نیچے تہہ خانے میں گئے، وہاں لڑکی غائب تھی۔ پجاری نے غل مچا دیا کہ بڑا پجاری قتل کر دیا گیا ہے اور دیوتا کے حضور قربان کی جانے والی لڑکی غائب ہے۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ اسی وقت بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ دیوتا کی سخت بے عزتی ہوئی ہے اور اب ساری قوم پر، سارے ملک پر اس کا شدید عذاب نازل ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر دربار کو بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی غائب ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ساری کارستانی وزیر دربار کی ہے اور وہی لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ ان کے مذہب کے خلاف یہ اس قدر بڑا گناہ تھا جسے بادشاہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غضب میں آ کر یہ اعلان کیا، فوج کو ان کے پیچھے دوڑا دیا اور صبح ہونے سے پہلے لڑکی کو گرفتار کر کے دیوتا کے حضور قربان کر دیا جائے۔ فوج کا ایک چاقو چوبند دستہ نیزوں اور تیر کمانوں سے کمر بست ہو کر سرپٹ گھوڑے دھڑاتا شہر کے دروازے سے نکلا اور امبر کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ امبر نے دو گھنونے جرم کیے تھے۔ ایک تو بڑے پجاری کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا تھا، دوسرا دیوتا کے حضور قربان کی جانے والی لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ ہنیبال بے حد غیظ و غضب کے عالم میں تھا اور چاہتا تھا اگر اسے امبر مل جائے تو اسے کچا ہی چبا کر کھا جائے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بہادر سپاہی صبح ہونے سے پہلے صحراؤں میں سے ڈھونڈ کر لڑکی کو گرفتار کر کے لے آئیں گے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکی کی قربانی کے بعد وہ امبر کو ایک زمین دوز تہہ خانے میں بند کر دے گا جہاں وہ قیامت تک قید رہے گا۔ امبر کسان اور اس کی بیٹی کو لے کر شہر علام سے کافی دور نکل چکا تھا۔ اس وقت وہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا جہاں جگہ جگہ ریت کے ٹیلے تھے۔ دن نکل آیا تھا اور دھوپ میں تیزی آنا شروع ہو گئی تھی۔ لڑکی نے کہا، میں تھک گئی ہوں بابا۔ کسان نے اپنی بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تو پھر کچھ دیر آرام کر لو بیٹی یہاں۔ امبر نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا، بادشاہ کی فوج یقیناً ہماری تلاش میں روانہ ہو چکی ہوگی۔ اگر ہم یہاں آرام کرنے کے لیے رک گئے تو ضرور گرفتار کر لیے جائیں گے۔ میری بچی تھک گئی ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بچی آج شام سے پہلے قربان گاہ میں قربان کر دی جائے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو بے شک یہاں آرام کرنے کے لیے رک جاؤ۔ کسان نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تم نے میری بچی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم مجھے جس طرح کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ تو پھر سفر جاری رکھنا ہوگا۔ لڑکی نے کہا، ہاں بابا، ہم سفر جاری رکھیں گے۔ میرے محسن کا خیال ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ہماری تلاش میں فوج ضرور روانہ کر دی ہوگی۔ ٹھیک ہے میری بچی، مجھے آرام سے تمہاری جان زیادہ عزیز ہے۔ تینوں مسافروں نے سفر جاری رکھا۔ ان کے عربی گھوڑے انہیں صحرا میں اڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے۔
दोपहर के बाद उन्हें एक टीले के अकब में से गुजरने लगे तो अंबर को महसूस हुआ कि घोड़े थक गए हैं। उसने कहा, घोड़े थकन से चूर हो रहे हैं, मेरा ख्याल है एक पल के लिए यहाँ आराम कर लेना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी मेरे आका, किसान ने कहा, और अपनी बच्ची और अंबर के लिए टीले की छांव में बेड़ की खाल बिछा दी। तीनों मफरूर इस पर बैठ गए। अंबर ने घोड़ों को खोल दिया और झोले में से चारा निकालकर उनके आगे ढाल दिया। घोड़े चारा खाने लगे। अभी इन्हें वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दूर से गुबार सा बुलंद होता नजर आया। लड़की ने गुबार को देखते हुए अंबर की तवज्जो उस तरफ दिलाई। ये गुबार कैसा है? किसान और अंबर ने चौंक कर गुबार की तरफ देखा और फिर घबरा कर कहा, मालूम होता है बादशाह की फौज हमारे सर पर पहुंच गई है। किसान ने घबरा कर कहा, अब क्या होगा मेरे आका? अंबर ने कहा, सिर्फ हमें घबराना नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। उन्होंने चादरें घोड़ों पर डाली और सहरा में घोड़े ढाल दिए, मगर बादशाह हनीबाल के चाको चौबंद सवारों का वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। सवार सरपट घोड़े दौड़ाते हुए बढ़ते चले आ रहे थे और उनके दरमियान फासला कम हो रहा था। एक टीले के पास पहुंचकर किसान ने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अंबर ने घूम कर देखा, सवारों के नेज़े धूप में चमकते नजर आना शुरू हो गए थे। अंबर परेशान हो गया। उसने खतरे को महसूस कर लिया था। वो उनके सरों पर मंडलाने लगा था, मगर सहरा में वो छुप कर कहाँ जा सकते थे। बादशाह के सवार करीब से करीब तर आ रहे थे। अब वह दूर से उनके लोहे के टोप और जर बख्तर भी साफ नजर आने लगे थे। किसान ने कहा, अब क्या होगा मेरे आका? वो हमें पकड़कर जरूर ले जाएंगे, वो मुझे बेदर्दी से हलाक कर देंगे, वो मेरे बाबा को भी हलाक कर देंगे। अंबर ने हाथ बुलंद करके कहा, घोड़ों से उतरकर टीले की ओट में हो जाओ। इससे क्या होगा मेरे आका? किसान ने घबरा कर पूछा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। किसान और उसकी बेटी घोड़ों से उतरकर रेत के टीले की ओट में हो गए। फौज का दस्ता इन्हें थोड़े फासले पर उनके तरफ तूफान की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अंबर भी घोड़े से उतर पड़ा और सहरा में दोजानू होकर दुआ मांगने लगा। जितनी देर वो दुआ मांगता रहा, बादशाह की फौज इसके और करीब आती गई। किसान और लड़की का मारे खौफ के दम निकला जा रहा था। इन्हें यकीन हो गया था कि दुआएं मांगना अब फजूल है। इन्हें दुनिया की कोई ताकत फौज से नहीं बचा सकती। अचानक अंबर ने आंखें खोल दी। उसे एक आवाज सुनाई दी, अंबर, मेरी आवाज पहचानते हो क्या? तुम तलाला की रूह हो? तुमने कितनी जल्दी मुझे पहचान लिया। यकीनन तुम मेरी कदर करते थे। यही वजह है कि 1000 बरस गुजर जाने पर भी तुमने मेरी आवाज को झट से पहचान लिया है। मैंने तुम्हारी कदर ना की और तुमसे धोखा किया। मेरी रूह 1000 साल से बेचैन चली आ रही है। मैं मौके की तलाश कर रही थी कि मुसीबत में तुम्हारी मदद करके अपने गुनाह का कफारा अदा करूं। रब्बे अजीम का शुक्र है कि आज मुझे मौका मिल गया। मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। तलाला की रूह की आवाज किसान और उसकी बेटी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो हैरान जरूर हो रहे थे कि अंबर किससे बातें कर रहा है। फौज अब बिल्कुल सामने आ गई थी और उसने भी अपने शिकार को देख लिया था और सिपाही दूर से तीर बरसाने लगे थे। तीरों की पहली बौछार अंबर से 50 गज के फासले पर आकर गिरी, जिसका मतलब था कि दूसरी बार उसके ऊपर गिरने वाली थी। किसान की लड़की ने रोना शुरू कर दिया। अंबर ने कहा, तलाला की रूह, अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो तो इस फौज को रोको। मैं एक मजलूम और मासूम लड़की की जान बचाकर इससे भाग रहा था। मैं एक नेक काम कर रहा हूँ और हनीबाल की फौज इस लड़की को ज़बह कर देना चाहती है। वो गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो जाओ और इस माँ बेटी की जान बचा लो। मैं बड़ी खुशी से तुम्हारी मदद करूंगी अंबर, मगर ये तो बताओ कि फिर तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ हाँ, मैं फिर तुम्हें माफ कर दूंगा, जरूर माफ कर दूंगा, मगर खुदा के लिए इस वक्त जल्दी करो, फौज हमारे सर पर आ गई है। अभी देखो क्या होता है। अंबर, घबराओ नहीं। तलाला की रूह इतना कहकर खामोश हो गई। तीरों की दूसरी बौछार टीले के करीब आकर गिरी और किसान की चीख निकल गई। खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो मेरे आका, तुम किससे बातें कर रहे हो? उठो, अपनी और हमारी जान बचाओ। किसान अपनी बेटी का बाजू पकड़कर एक तरफ भागने लगा तो अंबर ने आगे बढ़कर इसे रोककर टीले की ओट में कर दिया। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। क्या तुम हमें फौज के हाथों कत्ल करवाना चाहते हो? तुम देखते रहो क्या होता है। फौज का दस्ता अब बिल्कुल सामने आ गया था और उनके सिपा सलार ने ललकार कर कहा, खबरदार, भागने की कोशिश न करना।
نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ ایک دم آسمان پر بڑے زبردست کڑاکے کے ساتھ بجلی چمکی اور ایک زلزلہ سا آ گیا۔ صحرا کی زمین ہلنے لگی، فوج کا دستہ رک گیا، گھوڑے الف ہو کر زور زور سے ہنہنانے لگے۔ دوسری بار بجلی چمکی تو پہلے سے زبردست کڑک پیدا ہوئی، صحرا گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی فوج کے دستے اور عنبر کے درمیان کی زمین شک ہو گئی اور وہاں ایک گہرا غار نمودار ہو گیا۔ فوج کے سپاہی حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سپہ سالار نے حکم دیا، نیزوں کی بچھاڑ کر دو، یہ جادو ہے اور کچھ نہیں۔ سپاہیوں نے کسان اور اس کی بیٹی اور عنبر پر نیزے اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ نیزے اور تیر ان تینوں کے آس پاس آ کر گرنے لگے۔ قریب تھا کہ کسی نہ کسی تیر یا نیزے سے کسان اور اس کی بیٹی ہلاک ہو جائیں کہ ایک بار پھر آسمان پر بجلی کا شعلہ نمودار ہوا۔ خوفناک کڑک کے ساتھ یہ شعلہ غیظ و غضب کے عالم میں زمین کی طرف لپکا اور فوج کے دستے پر ایک بلائے ناگہانی بن کر گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھوڑے اور آدھے سپاہی شعلے میں جل بھن کر راکھ ہو گئے۔ باقی سپاہی بھاگنے لگے تو چوتھی بار زبردست گرج کے ساتھ شعلہ لپکا اور باقی ماندہ گھوڑے اور سپاہی بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اب وہاں سوائے سپاہیوں اور گھوڑوں کی جلی ہوئی لاشوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ طلالہ کی روح کی آواز سنائی دی، عنبر، میں نے تمہارے حکم کے مطابق تمہاری مدد کر دی ہے، کیا تم میرے گناہ کو معاف کرتے ہو؟ تمہارا شکریہ طلالہ، یقین کرو میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، رب عظیم تمہارا نگہبان ہو۔ اس کے بعد طلالہ کی روح نے خوشی سے ایک قہقہ لگایا، صحرا میں جیسے بے شمار بادلوں کی گرج سنائی دی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کسان اور اس کی بیٹی نے یہ سارا کرشمہ سہمے ہوئے دیکھا تھا۔ ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا۔ وہ عنبر کے قدموں پر سجدے میں گر گئے اور اس کے قدموں کو چومنے کی کوشش کرنے لگے۔ عنبر نے انہیں اٹھایا اور کہا، سجدہ کسی انسان اور بت کو نہیں کیا جاتا، سجدہ صرف اور صرف خدائے واحد کو کیا جاتا ہے۔ تم لوگوں نے جو کچھ دیکھا یہ اسی خدائے واحد کا کرشمہ تھا، اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا اور ہم فوج کی قید میں ہوتے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، ملک نوبیہ کی سرحد یہاں سے دور نہیں ہے۔ خوش اور حیرت زدہ کسان اپنی خوش قسمت بیٹی کو لے کر زمین پر سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بولا، میں تمہارے خدائے واحد پر ایمان لاتا ہوں۔ اور عنبر ان دونوں باپ بیٹی کو لے کر ملک نوبیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملک نوبیہ میں عنبر ایک حتیم کے بیس میں داخل ہوا۔ کسان اور اس کی بیٹی کو اس نے باپ اور بہن ظاہر کیا۔ نوبیہ پہ چونکہ ہنی بال کی چڑھائی کا خطرہ منڈلا رہا تھا، اس لیے سرحدی سپاہیوں نے کافی چھان بین کے بعد عنبر اور اس کے ساتھیوں کو سرحد کے اندر جانے کی اجازت دی۔ نوبیہ کا پہلا شہر سرحد سے تھوڑی ہی دور واقع تھا۔ یہاں عنبر نے کسان اور اس کی بیٹی کو اپنے سے جدا کر دیا۔ انہوں نے عنبر کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور نئے ملک میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی راہ لی۔ عنبر گھوڑے پر سوار، دعاؤں کا جولا بغل میں لٹکائے، نوبیہ کے دارالحکومت سمیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمیر اس زمانے میں ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا اور ابھی ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ شہر کے مکان پختہ اینٹوں کے تھے اور سڑکوں پر دونوں جانب سایہ دار درخت کھڑے تھے۔ ملکہ کا محل شہر کے بیچ میں تھا، جس کا سنہری گنبد دور سے ہی چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ عنبر شہر کی سڑکوں پر سے گزرتا، لوگوں کو تجارت کرتے اور سودا سلف کی خرید و فروخت کرتے دیکھتا ہوا شاہی محل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ملکہ نوبیہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ شاہی محل کے دروازے پر پہرےداروں نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے۔ عنبر نے بتایا کہ وہ افریقہ کے ایک ملک اولاد سے آ رہا ہے اور ملکہ کے لیے ایک خاص پیغام لایا ہے۔ پہرےداروں نے اسے کوٹھڑی میں بٹھایا اور وزیر دربار کو پیغام بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر دربار کے سپاہی آئے اور عنبر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر دربار اپنے محل کے باغ میں سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے غلام چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عنبر نے سلام کیا اور خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر دربار نے پوچھا، اے نوجوان، تو ملکہ عالیہ کے لیے کیا پیغام لایا ہے؟ عنبر نے کہا، میں صرف ملکہ عالیہ کو ہی بتا سکتا ہوں۔ وزیر دربار بولا، میں ملکہ عالیہ کا وزیر دربار ہوں، مجھ سے حکومت کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، تم بلا خوف مجھے اپنا راز بتا سکتے ہو۔
अंबर ने कहा, मोहतरम, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सिवाय मलका के और किसी से कोई बात नहीं कर सकता। वजीर दरबार एक इंतहाई शरीफ इंसान था। उसने कहा, बहुत बेहतर, अगर तुम मलका से मुलाकात करने पर इसरार करते हो तो मैं आज ही मलका आलिया से तुम्हारी मुलाकात करवाई देता हूँ। अभी तुम नहा कर खाना खा लो, शुक्रिया। वज़ीर दरबार उसी वक्त मलका से मुलाकात करने खास महल में आ गया। उसने मलका को बताया कि एक नौजवान अलात से यहाँ आया है और वो कोई खास पैगाम लाया है जिसे वो सिर्फ आप ही को बताना चाहता है। मलका ने कहा, उसे हमारे हुजूर ले आइए। अंबर गुस्ल करने के बाद खाना खाकर फारग हुआ ही था कि वज़ीर दरबार ने उसे बताया कि मलका आलिया उससे अभी मुलाकात करना चाहती है। अंबर बहुत खुश हुआ और उसके साथ एक आलीशान रथ में सवार होकर मलका के खास महल की तरफ रवाना हो गया। मलका अपने खास महल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अंबर ने अंदर आते ही झुक कर सलाम किया और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मलका ने बड़े गौर से अंबर को देखा। उसे अंबर के चेहरे पर शराफत और अच्छे खानदान की चमक नजर आई। मलका ने अंबर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? अंबर ने ये बताना मुनासिब ख्याल ना किया कि वो 1000 बरस से जिंदा चला आ रहा है, क्योंकि इस राज को कोई भी नहीं समझ सकता था। उसने कहा, ए मलका आलिया, मेरा नाम अंबर है। मेरा तल्लुक मिस्र के फ़िरौनों के एक कदीम खानदान से है। मेरे खानदान पर हनी बाल बादशाह ने कब्जा कर लिया है और मैं उसके दरबार से भाग कर आया हूँ। मलका ने हैरानी से पूछा, तुम हनी बाल के दरबार में थे क्या? हाँ मलका, मैं उसके दरबार का वजीर था, मगर बादशाह मेरी जान का दुश्मन बन गया, सिर्फ इसलिए कि मेरा ताल्लुक मिस्र के कदीम खानदान से था। उसने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक वफादार गुलाम ने मुझे होशियार कर दिया और मैं वहाँ से जान बचाकर आपके मुल्क में पनाह लेने आया हूँ। मलका कुछ सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, हम तुम्हें अपने मुल्क में पनाह देते हैं, मगर क्या तुमको मालूम है कि हनी बाल हमारे मुल्क पर कब चढ़ाई करने का इरादा रखता है? मलका आलिया हनी बाल के मुल्क में कहत पड़ा हुआ है। वो अभी अपनी मुसीबत में फंसा है। जो ही इसको कहत से निजात मिली वो आपके मुल्क पर हमला कर देगा। इसने सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। मलका नोबिया के लिए ये मालूमात बहुत कीमती थी। इसने पूछा, ए नौजवान, क्या तुम्हें मालूम है कि हनी बाल कितनी फौज के साथ मेरे मुल्क पर हमला करेगा? मलका आलिया, हनी बाल के पास 1 लाख फौज है, जिसमें हाथियों का एक दस्ता भी है। मलका ने वजीर दरबार की तरफ देखा। वजीर दरबार ने कहा, मलका मुअज़्ज़मा, हाथियों का दस्ता हमारे लिए परेशानी का बायस हो सकता है, क्योंकि हमारे सिपाही हाथियों से लड़ने का फन नहीं जानते। इस दस्ते के मुकाबले के लिए हमें अभी से तैयारियां कर देनी होगी। अंबर ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्यों नहीं, हम अपने मुल्क और रियाया को शिकस्त से बचाने के लिए तुमसे भी मशवरा लेने को तैयार हैं। अंबर ने कहा, शहर से काफी फासले पर एक गहरी खंदक चारों तरफ खुदवा दें। इस खंदक में हमले के वक्त आग जला दें। हाथी आग को देखकर आगे आने की जुहत नहीं करेंगे। अगर हम ऊपर से जलते हुए तीरों की बारिश कर दें तो हाथी उल्टा हनी बाल की फौज को कुचल कर भाग जाएंगे। हमें तुम्हारी तजवीज़ पसंद आई अंबर। हम आज ही से इस पर अमल करने का हुक्म देते हैं। बाकी तुम हमारे महल में दरबारी की हैसियत से रहोगे। अंबर ने झुककर कहा, इस इज्जत के लिए मैं हजूर का शुक्रगुजार हूँ। अंबर ने मलका के शाही महल में रिहाइश इख्तियार कर ली। उधर जब हनी बाल को मालूम हुआ कि जो सिपाहियों का खास दस्ता अंबर और देवता पर कुर्बान की जाने वाली किसान की लड़की की तलाश में रवाना हुआ था, वो रास्ते में आसमानी बिजली से जलकर भस्म हो गया है, तो उसे बेहद सदमा हुआ। वो गुस्से से कांपने लगा। उसने हुक्म दे दिया कि अंबर उस लड़की को हर हालत में गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया जाए। सिपाही उसकी तलाश में निकल खड़े हुए। 1 हफ्ते के बाद बादशाह के खास जासूसों ने आकर खबर दी कि अंबर और किसान ने मलका नोबिया के शहर में पनाह हासिल कर ली है। हनी बाल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, हम मलका नोबिया के शहर की ईंट से ईंट बचा देंगे। हनी बाल इंतकाम की आग में इस कदर पागल हुआ जा रहा था कि उसने मुल्क से कहत दूर हो जाने का भी इंतजार नहीं किया और 1 लाख फौज लेकर मुल्क नोबिया पर हमला कर दिया। 10 रोज के सफर के बाद वो नोबिया की सरहदों में दाखिल हो गया। उसने कई छोटे छोटे शहर फतह करके लोगों को कत्ल कर दिया और मकानों और खेतों को जलाकर खाक कर दिया।
ملکہ کو حملے کی خبر ملی تو اس نے وزیر جنگ اور سپہ سالار کو بلا کر حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے اور شہر بنا کی دیواروں پر تیر کمان والے سپاہی چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے روز ہنیبال کی فوج نے شہر پر حملہ کر دیا۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی مگر وہ شہر کا دروازہ توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شہر کے بعد کھدی ہوئی خندق میں آگ لگی دیکھ کر ہاتھی ڈر کر پیچھے ہو گئے مگر ہنیبال نے 2 روز کے اندر اندر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور تختوں کے پل بنا کر ہاتھیوں کو لے کر قلعے کی طرف بڑھنے لگا۔ قلعے کے ایک خاص برج میں ملکہ نوبیہ اپنے وزیر دربار اور امبر کے ساتھ کھڑی لڑائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہنیبال کی بے پناہ فوج اور ہاتھیوں کے لشکر کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے ہنیبال کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے اور وہ قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ملکہ کی فوج شہر سے نکل کر دن بھر لڑائی لڑتی رہی۔ شام کو وہ قلعے میں واپس آ گئی اور دروازے بند کر دیے گئے۔ ملکہ پریشانی کے عالم میں اپنے خاص محل میں ٹہر رہی تھی۔ اسے اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ ہنیبال کے ہاتھیوں کی فوج صبح حملہ کرنے والی تھی اور ہزاروں ہاتھیوں کے آگے اس کے مٹھی بھر تیر چلانے والے سپاہیوں کا دستہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ امبر نے ملکہ کی پریشانی کو دیکھا اور کہا، اے ملکہ، آپ نے مجھے پناہ دی تھی، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہنیبال ایک ظالم اور سنگ دل بادشاہ ہے۔ اگر اس نے آپ کا ملک فتح کر لیا تو وہ اس محل میں آگ لگا دے گا اور عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کر دے گا۔ ملکہ نے کہا، مگر ہم اتنی بڑی فوج اور ہاتھیوں کے لشکر کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو فوج بھی بہت کم ہے۔ امبر نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، خدائے واحد نے چاہا تو کل حملے کے وقت میدان جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا، آسمان سے بجلی گرے گی اور ظالم بادشاہ کا لشکر تباہ برباد ہو جائے گا۔ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا، امبر، کیا تم جادوگر بھی ہو؟ امبر نے کہا، اے ملکہ، میں جادوگر نہیں ہوں، میں ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ملکہ کو امبر کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر اعتبار کرے، مگر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور ہنیبال کا طاقتور لشکر تباہ ہو جائے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ملکہ ساری رات اپنی خوابگاہ میں جاگتی رہی، وہ پریشانی کی وجہ سے ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ دن چڑھا تو ہنیبال کی فوج نے بڑا زبردست حملہ شروع کر دیا۔ ہاتھیوں کا سلاب دوڑتا ہوا قلعے کی فصیل کی طرف بڑھا اور انہوں نے جلتے تیروں کی بارش میں دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دی۔ محل میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ملکہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی فوج بڑی بہادری سے لڑ رہی تھی مگر ہنیبال کی فوج کے آگے اس کی پیش نہیں جا رہی تھی۔ امبر نے وعدے کے مطابق ملکہ کو تسلی دی اور محل کی چھت پہ آ گیا۔ اس وقت چھت پر کوئی نہیں تھا، اس کے اوپر سے دشمن کے تیر گزر رہے تھے۔ میدان جنگ میں ایک قیامت کا شور مچا ہوا تھا۔ امبر نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مشرق کی طرف منہ کر کے آواز دی، اے طلالہ کی روح، آج پہلی بار میں مدد کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو یہاں آؤ اور ملکہ نوبیہ کی مدد کرو۔ اس کے امن پسند ملک پر ایک ظالم نے حملہ کر دیا ہے اور وہ اس کے محل کو آگ لگا کر اس کی رعایا کو قتل کر کے ان کے مکانوں اور کھیتوں کو آگ لگا دینا چاہتا ہے۔ انسان کی ہمدردی اور انصاف کے نام پر تم ظاہر ہو کر ملکہ کی مدد کرو۔ امبر خاموش ہو گیا، اس نے کئی بار پکارا مگر طلالہ کی روح نہیں آئی۔ آخر جب امبر نے 7ویں دفعہ اسے پکارا تو طلالہ کی روح نے ایک کہکا لگا کر کہا، امبر، تمہاری آواز مجھے بڑی دور سے کھینچ لائی ہے، میں نے تمہاری ساری بات توجہ سے سن لی ہے، تمہاری اور مظلوم ملکہ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ ہنیبال نے ملکہ کے ملک پر ڈاکو بن کر حملہ کیا ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد آسمان پر بجلی چمکی اور ایک کڑاکا پیدا ہوا جس کی گونج نے در و دیوار ہلا دیے۔ ملکہ اپنے محل میں کانپ اٹھی، بجلی کا دوسرا دھماکہ ہوا اور آسمان سے آگ کے شعلے لپک کر ہنیبال کی فوجیوں اور ہاتھیوں پر گرنے لگے۔ ایسے لگتا تھا جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو۔ ہنیبال کے فوجیوں میں بگدڑ مچ گئی، ہاتھی گھبرا کر الٹے بھاگے اور اپنے ہی نوجوانوں کو کچلنے لگے۔ بجلی بار بار کڑک کر شعلے کی طرح نوجوانوں پر گر رہی تھی اور فوجیں بسم ہو کر راکھ بن رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ دشمن کی فوجوں کی لاشوں، گھوڑوں، ہاتھیوں کی جلی ہوئی لاشوں سے بھر گیا۔ ہنیبال حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آدھی فوج مر گئی تھی اور باقی فوج کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ رہے تھے۔ دوپہر تک سارا میدان خالی ہو گیا۔ بجلی کے شعلے نے ہینیبال کے ہاتھیوں پر بھی حملہ کیا۔ ہینیبال ہاتھی سے کود کر اپنے گھوڑے پر آیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ دشمن بھاگ گیا۔ میدان جنگ میں دشمن کے سپاہیوں کو جلی ہوئی لاشوں کے پنجر پڑے ہوئے تھے۔ ملکہ جنگ جیت چکی تھی، وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر امبر کی پیشانی چوم لی اور کہا، امبر، اگر تم ہماری مدد نہ کرتے تو اس وقت ہمارے محل میں آگ لگی ہوتی اور ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دشمن کی قید میں ہوتے۔ ہم تمہارا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولیں گے۔ امبر نے کہا، اے ملکہ، میں نے جو کچھ کیا اپنا فرض ادا کیا، اور پھر نہ تو یہ میرا جادو تھا اور نہ کچھ اور، یہ صرف ظالم کے خلاف میرے خدائے واحد نے مظلوم کی مدد کی ہے۔ ہینیبال نے ڈاکو اور غاصب بن کر آپ کے ملک پر حملہ کیا تھا، اس کو اس کی سزا مل گئی۔ وزیر دربار نے کہا، پھر بھی اے نوجوان، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس جنگ کی فتح کا سہرا تمہارے سر پر ہے۔ ملکہ نے اسی وقت حکم دیا کہ امبر کو شاہی لباس پہنا کر دربار میں پیش کیا جائے۔ شام کو دربار لگا۔ امبر شاہی لباس پہنے دربار میں سب سے آگے بیٹھا تھا۔ ملکہ نے خود تخت سے اتر کر امبر کے گلے میں سونے کا شاہی ہار ڈالا اور اسے شاہی مشیر خاص کا ہیرے جوہرات سے جڑا ہوا شاہی عصا عطا کیا۔ امبر نے ادب سے ملکہ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ امبر کو ملکہ نوبیہ کے دربار میں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا تھا، اور جیسے کہ ہوا کرتا ہے محل میں کئی درباری اس کی اس اعلیٰ حیثیت سے حسد کرنے لگے اور اس کے خلاف محلاتی سازشیں شروع کر دیں۔ امبر دیانتداری، ایمانداری اور سچائی سے اپنا فرض ادا کرتا رہا۔ ملکہ کو اس پر بے حد بھروسہ تھا۔ جب تک ملکہ زندہ رہی اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن آخر ملکہ مر گئی۔ ملکہ کی موت کے بعد اس کا نااہل سپہ سالار تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کو دربار کے سازشی گروہ کی حمایت حاصل تھی۔ یہ سارا گروہ امبر کے خلاف تھا۔ آخر انہوں نے مل کر امبر کو گرفتار کروا دیا۔ سپہ سالار بادشاہ کو یقین دلا دیا گیا کہ امبر بغاوت کر کے خود تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سپہ سالار بادشاہ نے امبر کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دینے کا حکم دے دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ امبر کبھی نہیں مر سکتا۔ میدان میں ہاتھی لایا گیا، امبر کو لٹا کر اس کے اوپر تختہ ڈال کر ہاتھی کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، مگر امبر کو کچھ نہ ہوا، بلکہ الٹا ہاتھی ڈر کر چیختا ہوا واپس اٹھ دوڑا اور اس نے 2 سپاہیوں کو کچل دیا۔ سپہ سالار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، امبر کو قید خانے میں ڈال دو، کل اسے آگ میں جلا دیا جائے گا۔ امبر کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، مگر وہ دوسری بار لوگوں کو اپنی خفیہ طاقت کا کرشمہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اب اس کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آدھی رات کو اس نے طلالہ کی روح سے مدد مانگی، جس نے اسے قلعے کی جیل سے اٹھا کر باہر رکھ دیا۔ امبر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ چڑھاتا ہوا ملک بابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو پیارے لسنرز، آپ کو فرعون کی تباہی کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس سیریز کی اگلی کہانی پھانسی کے تختے پر بہت جلد لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔